یہ جو اب نئی مردم شماری کا معاملہ بھی ہے، اس پہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ پرانی پہ الیکشنز ہوں گے، آج ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم مانیں گے نہیں اس کے اوپر اگر نئی پہ نہ ہوئے، تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے. دوسری طرف انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ 90 دنوں میں ہو سکیں گے؟ پھر میرا تو خیال ہے ہوں گے 90 دن میں، اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے دنوں کے حساب سے ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی، لیکن اس وقت کوئی اس قسم کی کوئی بحث یا نہیں آ رہی. سوائے یہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ 90 دن والی سلسلہ جو ہے نا وہی ہے. لیکن جو یہ سینسز والا جو ہے اس کے متعلق متضاد جو ہے وہ اوپینینز آ رہے ہیں کہ جی بعض جگہ جو ہے ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو ہے جہاں پہ مہاجر جو ہے ووٹر زیادہ ہے وہاں پہ جو ہے آبادی جو ہے ریڈیوس ہو گئی ہے. اسی طرح جو ہے بلوچستان میں بھی یہ اعتراض ہیں. لاہور شہر میں بھی آبادی ریڈیوس ہو گئی ہے اور اچھی خاصی ریڈیوس ہوئی ہے. تو یہ اس کو جو ہے وہ آپ کیا کہہ سکتے قصدن کیا گیا ہوا ہے یا غلطی ہوئی ہے، اس کے متعلق اوپینینس ہیں. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ نے رائے لانی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ایک سبب بن سکتا ہے انتخابات کی تاخیر. یہ وہ جو ایم کیو ایم والوں کے ساتھ میٹنگز 1-2 میٹنگز میں بھی تھا، وہ کہتے ہیں یہ کہ حیدرآباد میں بھی یہی ہوا ہے، کراچی میں بھی یہی ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ملک کی وحدت کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ وہ بیج بوئے جاتے ہیں جس طرح مشرقی پاکستان کے بوئے گئے تھے. یعنی ان کی 54 یا 56% آبادی تھی، ان کو ان کے ووٹ آبادی کے مطابق حق نہیں دیا گیا تھا. بالکل پیرٹی کر دی گئی جو ان نیچرل تھی. وہ پیرٹی پھر توڑی گئی، پھر اس کا جو رزلٹ نکلا گیا اس کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا 70 میں. تو اس ہمارے ملک میں جو ہے اگر آبادی کے مطابق جو ہے ووٹنگ نہ آپ ریکگنائز کریں نا کہ حق سے محروم کرنے کی حق سے محروم ان کو ریکگنائز کریں ان کی اکثریت جو ہے. سب الیکشن ظاہر ہے نگران سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے، میاں صاحب کی واپسی کی بھی بات ہو رہی ہے، قانون سازی بھی ہو گئی. پھر ہم نے سنا کہ کچھ یوٹیوبر سے جو ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو نااہلی میں کے لیے ترمیم کرنی پڑے گی کی مدت کے معاملے کے اوپر. تو کیا میاں صاحب اس لیے واپس نہیں آ رہے؟ دیکھیں میاں صاحب کی جو بھی فیصلہ ہوا میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کا، اس کے متعلق مختلف لوگوں کا بیان آئے ہیں. اس میں حامد علی خان صاحب کا بیان، سلمان راجہ کا بیان، اور ایک اور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا بیان کہ یہ ہماری عدلیہ کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو میاں نواز شریف کو سزا سنائی گئی. اور ایک یہ بھی بیان آیا کہ یہ آلریڈی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہوئی تھی، اس بینچ کو صرف کنوے کیا گیا. اور میری اطلاع ہے کہ یہ وہ بینچ جو ہے میری اس سارے چیز کے متعلق جو میری اطلاع ہے کہ میاں صاحب کی 1 ٹائم جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن کو پھر لائف میں ایکسٹینڈ کیا گیا. سو آپ حساب لگا لیں کہ ہماری عدلیہ کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، دکھ ہوتا ہے ان کے کردار کے متعلق جو ہے. جب بندہ کوئی لفظ کہتا ہے یا کوئی فکرہ کہتا ہے دکھ ہوتا ہے، دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے جو ہے کسی نے بھی سبق نہیں لیا. لیکن یہ 15-16 بندے یا ساری عدلیہ میں لا لی جائے 100-150 بندہ ہوگا نا ہائر جوڈیشری جو ہے، انہوں نے نام جسٹس منیر سے سبق لیا یا نسیم حسن شاہ سے سبق لیا، نہ جو یہ مشرف کے وقت جو تھے ارشاد حسن خان یا کیا شیخ صاحب تھے ایک جو ہے ریاض شیخ صاحب جو ہے، کسی سے بھی سبق نہ لیا ان لوگوں نے. اور یہ بلکہ وہ اگر چوانی تھے یہ 58 بن گئے. یعنی وہ 1 روپیہ تھے تو یہ 2 روپے ہو گئے، 2 روپے نہیں 3 روپے بلکہ 5 روپے ہو گئے.
تو وقت کے ساتھ جس طرح انعطاف جو ہے باقی ملک پہ آیا، قوم کے مختلف شعبوں پہ آیا، عدلیہ میں انعطاف جو ہے زیادہ تیزی کے ساتھ